لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو جنت سے اس دھرتی زمین پر لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت بھیج دیا۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے اسے ایک دن اس خانہ فانی کو خیر آباد کہہ کر موت کے آغوش میں جانا ہے، اور اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے رب کے دربار میں حاضر بھی ہونا ہے۔ کسی چیز کو اگر بقا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو تیرے رب کی ذات گرامی ہے جو جاہ و جلال اور عزت والی ہے۔ جب ہر چیز کو فنا ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی تو انسان کو اپنی ساری زندگی اس ہمیشہ کے گھر کی تیاری میں لگا دینی چاہیے جہاں کوئی پریشانی اور غم نہیں ہوگا۔ اس کی یہ تیاری اور نیکیوں کا تسلسل اس کی موت تک جاری رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی ڈیمانڈ کی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، کب تک؟ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ نیکیوں کا تسلسل جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ انسان کے پاس اللہ کا پیغام آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری زندگی کا اختتام ہونا چاہیے تو اسلام کی حالت میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی نصیحت اور وصیت کی یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو
اللہ نے اس دین حنیف کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اب تمہاری زندگی کا اینڈ اور اختتام ہونا چاہیے تو اسلام پر، اپنے رب کی بندگی پر، اطاعت الہی پر۔ تو ہر چیز کا اینڈ اور اختتام بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دیتا ہے، موت کے قریب وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے اور اسی پر موت آ جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ نہیں ہے بلکہ سوء خاتمہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کی تعلیم دی، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، کہ انسان کی زندگی کا اینڈ کس عمل پر ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے متنبہ بھی کیا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا۔ صحیح البخاری کی یہ روایت ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کی موت قریب ہوتی ہے۔ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، اور موت کے قریب ایسا گناہ کر لیتا ہے جو اس کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور وہ انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ انسان ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دے، اور عین اس وقت کہ جب اعمال کی جزا ملنی تھی انسان گناہوں میں لگ جائے اور اپنی زندگی کی ساری کمائی کو ضائع کر دے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، یموت الانسان علی ما عاش علیہ، انسان کی موت اس عمل پر ہوتی ہے جس طرح کی وہ زندگی گزار کر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ساری زندگی برے عمل کرتا رہے اور سوچے کہ جب فرشتہ نظر آئے گا تو میں کوئی نیکی کر لوں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں فوری اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا۔ یموت الانسان علی ما عاش علیہ، اسی عمل پر انسان کی موت ہوتی ہے جس طرح کی وہ زندگی گزار کر جاتا ہے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو اسی حالت میں اٹھائیں گے جس حالت میں اس کی موت اور ڈیتھ ہوئی تھی۔ آج انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی موت کے لیے کتنی تیاری ہے۔ ذرا سوچئے، ابھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کیا میں اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہوں؟ اسی بات سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہا ہے۔ صحابہ تو کہا کرتے تھے، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اتنی گھڑیوں کے بعد میری موت آنے والی ہے تو میرے عمل میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہوں، ایسے اعمال میں مشغول رہتا ہوں جو مجھے جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حسن خاتمہ کی نشانی بھی بیان کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قالوا کیف یستعملہ،
صحابہ نے سوال کیا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ رب العزت انسان کو اس کی موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ، اللہ رب العزت انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں نیکی کو، اور وہ نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، خیر کے کام کی طرف اپنی زندگی کو مگن کر لیتا ہے، حتی یقبضہ علیہ، اور اسی عمل پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انسان کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کرنا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ موت سے پہلے وہ نیک عمل کرنے لگ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور خیر کے اعمال کی طرف مگن ہو جائے۔ انسان اپنی زندگی کا اختتام کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ نمبر 1 بات، عبادت میں ہمیشگی لائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت فصل صلاة المودع، جب نماز پڑھا کرو تو ایسے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ انسان کو علم ہو کہ اس نماز کے بعد میری موت آنے والی ہے، تو اس نماز میں اس کی خشیت الہی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ نماز خشوع و خضوع سے مکمل طور پہ مزین ہوگی۔ زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھا کرو۔ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ گمان پیدا نہیں ہوتا تو یہ یقین ضرور کر لو وہ رب تعالی مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں، میرے ہر قول و فعل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ زبان سے کوئی بھی کلمہ اور جملہ نکلتا ہے تو فرشتے اس کو فوری لکھ لیتے ہیں۔ میری زندگی کے ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق قیامت کے دن میری جزا اور سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نمبر 2 بات جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا اختتام اچھا کر سکتا ہے وہ ہے صدقہ خیرات کی عادت ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کی راہ میں دینا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ ان الصدقہ عن اہلھا حر القبور، صدقہ یہ قبر کی تپش کو بھی بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ خیرات کی عادت ڈالنے والا انسان کبھی بری موت کا شکار نہیں ہوتا۔ نمبر 3 بات، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیے۔ گزاریے کہ آپ چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ انسان کو یاد رکھا جاتا ہے تو اس کی عادت اور طور طریقے سے یاد رکھا جاتا ہے۔ کسی کے پاس انسان ہمیشہ نہیں رہتا، وہ چلا ہی جاتا ہے لیکن اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھی یادیں چھوڑ کر جا رہا ہے یا بری یادیں۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، خیر سگالی اور ہمدردی کا جذبہ رکھنا یہ انسان کے لیے حسن خاتمہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ جس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں اسی پر اللہ رب العزت فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے خیر کے تذکرے کیے کہ اچھا انسان تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے فرمایا واجب ہو گیا۔ ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں برے کمنٹس کیے کہ برا انسان تھا، اس کے چلے جانے سے خلق خدا سکھ کا سانس لے گی، لوگ اس سے تنگ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما وجبت، اللہ کے رسول کیا واجب ہوا؟ فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، جس کے بارے میں تم نے اچھے کلمات کہے اس پر جنت واجب ہو گئی، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور جس کے بارے میں تم نے برے خیالات کا اظہار کیا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، لوگوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یہ وہ تین اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا اچھا اختتام کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی علامات بھی بیان کر دی جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ علامات نصیب فرمائے۔ پہلی علامت، موت کے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے دخل الجنہ، وہ جنت میں ہی داخل ہو گیا۔ دوسری علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حسن خاتمہ کی نشانی کے طور پر بیان کی، بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین، موت کے وقت اگر پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ تیسری علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو جاتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ چوتھی علامت کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس دنیا کو خیر بات کہہ دے، وہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے چلا جائے، لوگوں کو خیر خائی کی دعوت دیتا ہوا چلا جائے۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو زبان سے توحید و رسالت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، جب انسان زبان سے اللہ کی توحید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو مان لیتا ہے اور اسی پر انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، داخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اعمال کا بھی ذکر کیا، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ،
جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے اور روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے وہ بھی انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتی ہے، من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو انسان گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے، راستے میں یا حج کے دوران گھر واپس لوٹنے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے، قیامت تک اللہ رب العزت روزانہ اس کے لیے حج کا ثواب لکھواتے رہتے ہیں۔ ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، اور جو عمرہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر واپس لوٹنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی روزانہ قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ پانچویں علامت کہ انسان مدینہ رسول میں فوت ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من اراد ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، جو میرے شہر مدینہ طیبہ فوت ہونے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، کیونکہ جو انسان مدینہ میں فوت ہوگا قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ چھٹی علامت کہ انسان میدان جہاد میں شہید ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس انسان کو شہید نہیں کہا جو میدان جہاد میں نکل پڑتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ہی پوچھا، ما تعدون الشہید فیکم، تم کس کو شہید سمجھتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ انسان شہید ہے۔ قال ان شہداء امتی اذن لقلیل، اس طرح تو میری امت کے بہت کم شہید ہو جائیں گے، شہداء کی تعداد ہی کم ہو جائے گی۔ قالوا فمن ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اور کون انسان ہے جو شہادت کے رتبے تک پہنچ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں مار دیا گیا وہ شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو انسان طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ الشہداء 5، میری امت کے 5 لوگ شہید ہیں۔ المطعون، جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ والمبطون، پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے اور اسی بیماری میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ والغارق، یہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ وصاحب الہدم، کسی دیوار کسی عمارت کے نیچے آ کے فوت ہو جاتا ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں مار دیا جاتا ہے، یہ 5 لوگ شہید ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی شہیدہ کہا ہے جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے۔ والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولده بسرره إلى الجنة، جو عورت ڈلیوری کے وقت فوت ہو جاتی ہے وہ شہید ہے، اور اس کی جو اولاد تھی وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی شہید کہا
جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو انسان اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کو بچاتے ہوئے مار دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اگر اس کو شرک کا کلمہ کہنے کو بولا جاتا ہے اور اس زبان سے ایسا کلمہ نہیں بولتا اور اسی سزا میں اس کو مار دیا جاتا ہے، وہ انسان شہادت کے رتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور جو انسان کسی کی جان بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تعداد میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا، من سرع عن دابتہ فہو شہید، جو انسان سواری سے گر کر مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ او وقصتہ فرسہ او بعیرہ او لدغتہ ہامۃ، جو انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، گھوڑے یا اونٹ سے گر کر فوت ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی شہید ہے۔ اور جس انسان کو کوئی موذی چیز ڈس لیتی ہے اور اس کے ڈسنے سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی شہید ہے۔ والشریک شہید، اور ایسا انسان جو کھانا کھا رہا ہے اور نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا ہے یا پانی پی رہا ہے اور اس کا گھونٹ حلق میں ہی رہ گیا ہے اور سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من یتردى من رؤوس الجبال، جو انسان کسی بلڈنگ اور عمارت سے گر کر فوت ہوتا ہے، وتأكله السباع، اور جس کو جانور چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، ويغرق في البحر، اور جو انسان پانی میں ڈوب کر فوت ہو جاتا ہے، لشہید عند اللہ، یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں شہید کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی آرزو کرنے کی بھی تلقین کی اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ من طلب الشہادت صادقا، جو انسان سچے دل سے اللہ سے شہادت کی موت مانگ لیتا ہے، اعطیہا ولو لم تصبہ، اگرچہ اس کو شہادت کی موت نہیں آتی، وان مات علی فراشی، اپنے بستر پر ہی فوت ہوتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہداء کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی بہت ہی فضیلت بیان کی جو فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، جب اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنا بہت مشکل ہوگا، کہ جب انسان اسلامی اقدار کو باقی رکھتے ہوئے لوگوں کی نظروں میں گر جائے، لوگ اس کو پرانے دور کا کہیں، وہ پھر بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، خیرات کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں، دعوت دین کے لیے نکلیں، دین کے سربلندی کے لیے کام کریں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ورائکم زمان صبر، صحابہ میرے بعد صبر والا دور آنے والا ہے جس میں تمہیں صبر کرنا ہوگا، للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، اس دور میں جو اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرے گا اللہ اس کو 50 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ منا او منہم، اللہ کے رسول یہ شہید کون سے ہوں گے، اس دور کے شہید یا ہم صحابہ میں سے؟ قال منکم، صحابہ تم میں سے 50 صحابہ شہید ہو جائیں، اللہ جتنا ان کو ثواب عطا فرمائیں گے یہ ثواب اس انسان کو بھی عطا فرمائیں گے
جو فتنوں کے دور میں اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی دعائیں بھی سکھلائیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ بار بار اپنی زبان پہ یہ الفاظ لا رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، الہی میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اور ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، الہی میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے، وہ مجھے دین سے پھیر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، الہی اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں موت کے وقت سیدھے راستے سے پھر جاؤں۔ اور اس دعا کو بھی انسان کو اپنانا چاہیے، اللہم اغفر لنا قبل الموت، الہی موت سے پہلے ہمیں معاف کر دے، وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دینا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانسوں تک نیکی اور خیر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے۔ الہی ہماری زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، برکتوں سے بھر دے، ہر قسم کے فتنے، شر اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، اپنی محبت سے لبریز کر دے، سنت نبوی کو اپنانے کا شوق پیدا کر دے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک رکھنا دین و ایمان پر کاربند رکھنا، جب بلانا تو اس طرح کہ زبان پر کلمہ توحید جاری ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔